اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں فنا کر دے, اپنی چاہت کو پورا کرنے میں نہ لگا رہے بلکہ میری چاہت کو پورا کر, پھر میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. ہم اپنی چاہتوں کو چھوڑیں, ہم رب کی چاہت کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں میں تمہاری چاہتوں کو پورا کر دوں گا. ہم اللہ کے کاموں میں لگ جائیں, ہمارے کام اللہ بنائے گا. کاش کہ ہمیں مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم اللہ کے کاموں میں لگتے نہیں ہیں, اللہ سے ہماری شرطیں ہوتی ہیں او جی پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں میں پھر آؤں گا, ہمارے ذرا حالات سیٹ ہو جائیں پھر نماز پڑھوں گا, حالات ٹھیک ہو جائے پھر قرآن پڑھوں گا. اللہ سے شرطیں لگا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے شرطیں نہ لگاؤ, تم آؤ تو صحیح, تمہارے حالات میں ٹھیک کروں گا. تو فرمایا کہ تم اپنی چاہت کو فنا کر دو, دبا دو, اللہ کی چاہت پوری کرو, پھر اللہ تمہاری چاہت کو پورا کر دے گا. ہو گئی نا بندے کی چاہت پوری. اور وہ ہوگی کیسے پوری؟ جب ہم بندے اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے. اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہی ہے ارے شرک کو چھوڑ دو, ارے گناہ کو چھوڑ دو, میری طرف جو لانے والے کام ہیں اعمال ہیں ان کام کو ان اعمال کو کرنا شروع کر دو. یہی رب کی چاہت ہے. کیا ہمیں معلوم نہیں ابھی تک کہ رب کی چاہت کیا ہے, کہ رب کی رضا کیا ہے؟ واضح طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا, فرمایا سود یہ مجھ سے دوری کا ذریعہ ہے, میرے راستے میں خرچ کرنا یہ میرے سے قرب کا ذریعہ ہے. ارے نماز پڑھو, سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز سجدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف زمین پر ماتھا ٹیکنا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے یہ بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ عزت والی چیز کو رب کے سامنے ٹیک دیتا ہے. گویا بندے نے بندگی میں انتہا کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو نے بندگی میں انتہا کر دی ہے, تیرے اس عمل کی وجہ سے جا میں نے تجھے اپنے قریب کر لیا. تو فرمایا کہ تم میری چاہت کو پورا کرو, میں تمہاری چاہت کو پورا کروں گا. یہ رب کا وعدہ ہے. اور فرمایا کہ اگر تم نے میری چاہت کو پورا نہ کیا, اپنی چاہت کو ہی پورا کرنے میں لگے رہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بندہ خود جتنا مرضی چاہے نہیں ہو سکتا, میں نے پہلے واقعات بتلائے ہیں, نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب نہ چاہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری چاہت کو پورا نہیں کرو گے, اپنی چاہت کو ہی پورا کرنے میں لگے رہو گے, میرے دل میں یوں آیا یوں کر لیں, فلاں کام بڑا اچھا ہے یوں کر لیں, فرمایا میری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت پورا کرنے میں لگے رہو گے, فرمایا تھکا دوں گا تمہیں تمہاری چاہت میں, نہیں ہوگی تمہاری چاہت پوری, ہوگا پھر بھی وہی اللہ فرما رہے جو میری چاہت ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اللہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیں, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں, پھر یوں سمجھیں کہ ہماری اپنی مرضی کوئی نہیں, ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. ایک بزرگ کہنے لگے یہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے, یہ چاند میری مرضی سے نکلتا ہے, بارش میری مرضی سے ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ اللہ والو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہو, آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کہ اس طرح کی بات کر رہے ہو. کہنے لگے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے, میری اپنی چاہت ہی کوئی نہیں ہے, میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. اب رب کی مرضی میں فنا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج نکل رہا ہے یہ رب کی مرضی ہے, میری بھی یہی مرضی ہے, چاند نکل رہا ہے رب کی مرضی ہے, میری بھی یہی مرضی ہے, بارش ہو رہی ہے رب کی مرضی ہے, میری بھی یہی مرضی ہے. تو گویا یوں سمجھیں کہ سارا کام ہماری مرضی سے چل رہا ہے. جب ہم اپنی مرضی کو اپنی چاہت کو رب کی چاہت سے ٹکرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سارا کام ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. ٹینشنوں میں رہے گا کہ یار یہ کام بھی میری چاہت کے خلاف ہو رہا ہے, یہ کام بھی میری چاہت کے خلاف ہو رہا ہے. کیوں نہ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے رب کی چاہتوں کو اپنانے والے بن جائیں, اپنی چاہت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کرنے والے بن جائیں, پھر سارا کام ہماری مرضی سے ہوگا.